السلام علیکم. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور بہت درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. بڑی جناب بہترین سی اور بڑی عجیب و غریب سی خبریں ہیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اور وہ خبریں کیا ہیں؟ آغاز کریں گے ہم یہاں سے کہ پیپلز پارٹی کے رہنما کیا فرما رہے ہیں. رکن اسمبلی کی بلکہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جناب 84 میں ایم کیو ایم بنی. 84 سے لے کے 2016 تک ایک لیڈر تھا، وہ جو چاہتا تھا ہو جاتا تھا. ہم وہ سارے خواب ڈر خوف ان کے ختم کر دیے ہیں. اب وہ آدمی نہیں ہے. اب بھائی لوگ والے سارے سین ختم ہیں. بھائی نہیں ہے تو ایم کیو ایم واقعی کچھ نہیں ہے. یہ بے شک اسے گالیاں دیتے رہے لیکن بھائی بھائی تھے. یہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں. پھر جماعت اسلامی والے غلام ظفر دیگر لوگ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایم کیو ایم تو ختم ہو چکی ہے، اس کی ہم کیا بات کریں. اور جب یہ کوئی یہ کہتا ہے کہ ایم کیو ایم ختم ہو گئی ہے، اس ایم کیو ایم کی ہم کیا بات کریں، تو پس پردہ پھر جو باتیں ہمیں نظر آتی ہیں اور وہ ان تمام چیزوں کی غمازی کر رہی ہوتی ہیں کہ جی بات تو شاید اسی طرح کی ہے. گزشتہ روز وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے کراچی. چند گھنٹوں کے لیے آئے تھے اور اس چند گھنٹوں میں ظاہر ایم کیو ایم کی کوشش تھی خالد مقبول صدیقی صاحب کی کہ ان سے ملاقات کی جائے اور اپنی مسائل سامنے ان کے رکھے جائیں. اس سے ایک دن پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، یاد ہوگا آپ کو. اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب سے ہم گزارش کریں گے ہم سے ملنے. یہ ایم کیو ایم وہ ایم کیو ایم ہے کہ جو فاروق صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1.5 سال سے ہم کہہ رہے ہیں بلاول صاحب سے ہم سے ملنے، وہ ملنے کو تیار نہیں. اس طرح خالد مقبول صدیقی صاحب وزیر اعظم سے کہتے ہیں ہم سے ملنے، خدا را ہمیں وقت دیجیے. اور حالانکہ وہ فیڈرل منسٹر خود ہیں، وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، ان کی کیبنٹ کا حصہ ہیں، لیکن پھر بھی وقت مانگ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب سے اور وہ ان کو وقت دینے کو تیار نہیں. جب گزشتہ روز کراچی وہ تشریف لائے وزیر اعظم صاحب، تو ایم کیو ایم والوں نے بڑی کوشش کی کس طرح ان سے ملاقات ہو جائے. حالانکہ وہ شہری رحمان کی صاحبزادی کا انتقال ہوا، وہاں گئے. اس کے بعد فریال تالپور صاحبہ کے گھر گئے جہاں ان کی چند ماہ قبل ان کی بیٹی کی شادی ہوئی، اس کی مبارکباد دینے. اپنے اہم اتحادی یعنی ایم کیو ایم پاکستان، وہاں یعنی کہ بہادر آباد تک وہ نہ جا سکے چل کر، بلکہ ہوا یہ کہ بڑی ہی مشکل سے جاتے جاتے ان رانا ثناء اللہ اور دیگر لوگوں نے کہا جاتا ہے کہ یہ کہا کہ سر یہ اتحادی ہیں ہمارے، صبح سے بیچارے پیچھے گھوم رہے ہیں، تو تھوڑا سا وقت جاتے جاتے نہیں. تو پھر وہاں ان کو بلایا گیا ایئرپورٹ پر اور وہاں جا کر ان کو تھوڑی سی دیر ان سے بات کی گئی. اور اس ملاقات میں موجود تھے جی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ سابق گورنر کامران خان ٹسو جو آ چکے ہیں ادھر وطن واپس. اس کے علاوہ ان کے ساتھ سید مصطفیٰ کمال صاحب تھے، امین الحق تھے، فیصل زواری صاحب تھے اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب تھے. وہاں انہوں نے اپنی گزارشات پیش کی اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے گورنر کا مسئلہ اٹھایا کہ جی یہ بڑا ظلم ہوا ہمارے ساتھ، ہمارا ایک ہی تو گورنر تھا، ہمارا ایک ہی تو وفاق کا نمائندہ سندھ میں ہمارا تھا، اس کو بھی آپ نے، اس پہ وزیر اعظم صاحب نے کچھ نہیں کہا. اور بلکہ فاروق ستار صاحب کی بڑی لمبی ڈیٹیل بتاتا ہوں، انہوں نے مزید میڈیا سے گفتگو کیا ہے. وہ خیر خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی مسائل سامنے رکھے، جی یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، بجٹ ہمارا جو منظور ہوا تھا ہمارے ایم این ایز کا وہ بھی نہیں آ رہا، اور 140A کو ضرور شامل کیجیے، 28 میں ترمیم جیسے ہی آئے گی اس میں ضرور رکھیے گا، آپ اس پارٹی کو بنائیے گا. سب کچھ نہیں ہوگا. لیکن بہرحال انہوں نے کہہ دیا، وزیر اعظم صاحب نے آگے سے جواب کیا دیا اپنے اتحادیوں کو، بڑی مشکل سے جو تھوڑے سا چند منٹ جو دیے تھے انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے کہا یار اسلام آباد آئیے گا، کوئی وقت لے کر وہاں بات کر لیں گے، ورنہ میں ایک تفصیلی دورہ انشاءاللہ کروں گا کراچی کا، تو پھر بات کرتے ہیں. اور نہال ہاشمی کو کہا انہوں نے کہ جی یہ ہمارے اتحادی ہیں ایم کیو والے، ان کا خیال رکھیے گا. ارے نہال ہاشمی خیال رکھے گا ایم کیو والوں کا؟ نہال ہاشمی صاحب کی وفاق کے نمائندے گورنر ضرور ہیں بیچارے، لیکن ایم کیو ایم کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس ایم کیو ایم کے لیے تو ان کا اپنا گورنر نہیں کر سکا کچھ. اپنی کیپیسٹی میں کام ضرور کیے اس نے عوام کی، میں ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے وفاق کے لیے آپ وفاق کا حصہ ہیں، آپ کو خود بات کرنی ہے، آپ نے خود چیزیں منوانی ہیں. نہال ہاشمی صاحب کیا ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کی؟ وہ تو خود مرہون منت ہیں ناصر الزرداری صاحب کی. پھر انہوں نے مان لیا ان کو، ورنہ بشیر محمد صاحب آ جاتے. خیر تو یہ اہمیت ہے. ایک زمانہ تھا کہ ایم کیو ایم کے دفتر باقاعدہ چل کر آصف الزرداری صاحب آیا کرتے تھے، نواز شریف صاحب آیا کرتے تھے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید آیا کرتی تھی، بڑے بڑے رہنما خود چل کر آیا کرتے تھے ایم کیو ایم کی حمایت مانگنے، یا کسی بات میں ان کی حمایت درکار ہوتی تھی یا سیاسی اتحاد بنانے کے لیے
وہاں چل کر خود جاتے تھے. اور یہ موجودہ ایم کیو ایم وقت مانگ رہی ہوتی ہے، وقت بھی ان لوگوں سے مانگ رہی ہوتی ہے جن کی حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، جن کے پارٹنر ہیں یہ. وہ ان کو وقت دینے کو تیار نہیں ہے، وہ ان کے پاس آنے کو تیار نہیں ہے. یہ ہے جناب اہمیت. اور یہ میں نے بیان جو شروع میں جو پیپلز پارٹی کے رہنما کا پڑھا، وہ اس لیے آپ کو سنایا میں نے کہ وہ خود کہہ رہی ہیں کہ جی اصل میں اب پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کیا بات کر دی. بھائی بات یہ ہے، لیڈرشپ ہوتی ہے. جب بھی جس بھی پارٹی کی اچھی لیڈرشپ ہوگی وہ پھر بہتر طور پر منوا سکتے ہیں اپنی بات. ویژنری لیڈرشپ کی درکار ہوتی ہے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں ہے تو ایم کیو ایم باقی کچھ نہیں ہے، یہ بے شک اسے گالیاں دیتے رہیں لیکن بھائی تھے. یہ بات انہوں نے کی. اچھا یہ بات آن ایئر کی ہے، یہ کوئی مجھ سے ذاتی کوئی ملاقات میں یا کوئی ٹیلی فون پہ نہیں کی. یہ باتیں ایم کیو ایم کے ایک اور رہنما ہیں عادل عسکری، وہ بھی سن رہے تھے، انہیں معلوم ہے کس نے کی ہیں یہ باتیں. ایک اور بات، ایک صحافی نے سوال پوچھا سید سردار شاہ صاحب جو وزیر ہیں، اور اس کے جواب میں سردار شاہ صاحب نے خالد مقبول صدیقی صاحب کے بارے میں کیا کہا، وہ بھی ایم کیو والے خاموش ہیں اس پر. وہ کہہ رہے ہیں جی نیتن یاہو ظالم ترین آدمی دنیا کا، اسرائیل کا، جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں نیتن یاہو اور خالد مقبول صدیقی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کی سوچ ایک جیسی. نیتن یاہو سے تشبیہ دی جا رہی ہے، کسے؟ خالد مقبول صدیقی صاحب. کیا کہیں. اچھا پی ایم صاحب نے جو جاتے جاتے ایئرپورٹ فیصل بیس پہ جو بلایا، اور ظاہر میں نے جس طرح بتایا آپ کو اس ملاقات میں خاص بات تو نہیں. خاص بات یہ ضرور تھی کہ ٹسوری صاحب وطن واپس آئے اور وزیر اعظم سے ملے ہیں. اور فاروق ستار صاحب کی بات کر لوں میں، کیونکہ اس پہ بڑی اہم ٹسوری صاحب کا ذکر چونکہ آ گیا. فاروق ستار صاحب نے کیا کہا؟ فاروق ستار صاحب فرما رہے ہیں میڈیا سے گفتگو میں کہ پیپلز پارٹی والوں کی کامران ٹسوری کی صاحب کی وجہ سے راتوں کی نیند، دن کا چین جو ہے وہ لٹ گیا تھا. پیپلز پارٹی کو ہمارا ایک گورنر کافی ہے. ایک ٹیسوری، پھر انہوں نے نعرے لگوائے وہاں پر کھڑے ہو کے. سینئر رہنما ہیں ایم پاکستان کے، 40 سال کی سیاست ہو گئی ہے، اور نعرے ٹیسوری صاحب کے لگوائے اور کہا کہ جی ایک ٹیسوری سب پہ بھاری، ایک ٹیسوری سب پہ بھاری کے انہوں نے نعرے لگوائے. اور کہا کہ جی گورنری بھی ہم واپس لیں گے، اور وہ بھی سود سمیت لیں گے، کامران ٹسوری ہی گورنر ہوں گے. اب یہ جاتے جاتے وہ بڑی خبر دے گئے، وہ کس طرح ہوں گے. کامران ٹسوری صاحب دوبارہ گورنر ہوں گے، اور جلد کراچی کی عوام کسی بڑے دھرنے اور احتجاج کے لیے باہر بھی نکلے گی، اور ٹیسوری کے نعرے اور ٹیسوری دوبارہ گورنر ہوں گے. یہ اب ایم کیو ایم نے کیا بات کی ہے، کیونکہ جو وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی اس میں تو کوئی ایسی بات طے نہیں ہوئی، لیکن یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ جناب دوبارہ کامران خان ٹسوری صاحب ہی گورنر ہوں گے، اور ایک ٹیسوری سب پہ بھاری. یار عوام یہ نعرے لگائے، یا ٹیسوری صاحب سے جو چاہنے والے ہیں، مطلب عام کارکنان یا عام لوگ، ایک سینئر آدمی جو ایم کیو ایم کا سربراہ بھی رہا، وہ ایک نئے جونیئر آنے والے کے نعرے کھڑے ہو کے لگا رہا ہوں. یہ بہرحال کوئی اپنی اسٹریٹجی ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی کہ اب اس طرح کے نعرے. خیر ایم کیو ایم میں ایک بار پھر جو میں نے کہا تھا پچھلے ولاگ میں بھی، لیڈرشپ کا فقدان ہے. جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ حال رہے گا کہ چل کر جانا بھی پڑے گا. مسائل کیسے آپ حل کرا لیں گے؟ آپ کے تو اپنے مسائل حل نہیں ہو رہے، آپ کو تو وقت دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. عوام کے لیے پھر کیا کریں گے آپ؟ وہ جو کارکردگی کے حوالے سے جلسے شروع کیے تھے کہ جی ہمیں فنڈ ملے گا اور فلاں 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 جگہ کام کریں گے، اور اب بلدیاتی الیکشن تک پورے سال ہمارے جلسے ہوں گے، ڈاکٹر فاروق صاحب نے کہا تھا، وہ کیا ہوا؟ ایک اپوزیشن لیڈر ہے سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم پاکستان کا، وہ کہہ رہی ہیں کہ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت دونوں ہمیں ماموں بنا رہی. علی خورشیدی صاحب اگر ماموں بنا رہی ہیں، آپ نے پہچان لیا ہے، آپ سمجھ ہی چکے ہیں اس بات کو، تو اپنے باقی لوگوں کو بھی سمجھا دیجیے کہ جناب ماموں نہ بنے مزید، وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگیں. دیکھیے اہمیت کیوں نہیں رہی ہے ایم کیو ایم کی، اصل مسئلہ یہ ہے ایم کیو ایم پاکستان کی اہمیت کیوں نہیں رہی. یا تو اس لیے نہیں رہی کہ جناب جس نے ایم کیو ایم بنائی تھی، جس کی وجہ سے اہمیت اسی شخص کی وجہ سے اہمیت تھی، جس طرح پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں. یا اس لیے کہ اس وقت لیڈرشپ ایسی نہیں ہے جو پارٹی کو آگے لے کر کے جائے، جو بہتر طور پر بات کر سکے سامنے والوں سے. یا تیسری وجہ آپسی اختلافات اس حد تک چلے گئے ہیں کہ کام کرنے کا پھر کسی کا دل نہیں چاہ رہا. کوئی کہہ رہا ہے، جس میں نے کہا تھا ایک شخص تو
عجیب سی بات وہ کر گئے ہیں، اچھا وہ کیوں انہوں نے کی ہے ایسی عجیب سی بات، پس پڑتا بہت ساری چیزیں میں جانتا ہوں، اس بلاگ میں چلو نہیں بتاتا کہ میں قادر پٹیل کے لیے جان دے دوں گا، اس آدمی کے لیے جس کا جو کردار رہا ہے مہاجروں کے حوالے سے سب جانتے ہیں اس کو، اس کے لیے ایم کیو ایم کا ایک سینئر لیڈر جان دینا چاہتا ہے، نہ اس نے قائد کی اپنے قائد کی جس کے بارے میں نعرے اور ترانے لکھتے تھے اس کے لیے دی، نہ ایم کیو ایم کے لیے دی، اب وہ جان دینا چاہتے ہیں عمر کے سلسلے میں آ کے قادر پٹیل کے لیے۔ بھائی تو کیا پیپلز پارٹی جوائن کرنے والے ہیں یا بیعت کرنے والے ہیں قادر پٹیل صاحب کی آپ، یا کوئی مالی مفاد ہے یا کوئی اور بات ہے، کھل کے باتیں کرتے ہیں، ہم کون سا علی رضا عابدی کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں آپ سے؟ جی جی، تو بہرحال یہ چیزیں ادھر ادھر ہمارے چل رہی ہیں، تو میں نے کہا میں آپ سے ضرور ذکر کروں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ میئر کراچی کے حوالے سے بلکہ میں بتاؤں آپ کو کہ اگلے کچھ دنوں میں کوئی بڑی خبر آئے گی مرتضیٰ وہاب صاحب کے حوالے سے، ان کی تبدیلی کے حوالے سے بات چیت کہیں چل رہی ہے، خبر اس طرح کی آ رہی ہے کہ کہیں کہیں ان کی بات چیت اس طرح کی چل رہی ہے، ان کے حوالے سے، ان کی نہیں، تو جبکہ ایم کیو پاکستان کو ظاہر ہے حکومت میں اگر ان کے اپنے لوگوں سے پوچھا جائے تو چاہتے ہیں کہ سندھ حکومت میں فوری شامل ہو جائیں، وزارتیں پکڑ لیں، کیونکہ جو 3 سال رہ گئے ہیں، 2.5 سال رہ گئے ہیں اس حکومت کے، تو جناب جو کچھ ہو سکتا ہے پھر ہم بھی کر لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ مطلب ہم تو اپوزیشن میں ہیں، پیپلز پارٹی کے خلاف باتیں کر کے ہی سیاست چلتی ہے ہماری، ذمہ دار پیپلز پارٹی کو 18 سال ہو گئے صوبے میں حکومت کرتے ہوئے، ہم ٹھہراتے ہیں انہیں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو اب بلدیاتی الیکشن میں سال رہ گیا، کریں گے کیا پھر ہم؟ پوائنٹ تو ویلڈ ہے بھی۔ بہرحال جی، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، تو پسند آیا ہوگا، جو غلطی کوتاہیاں ہوں وہ بھی ہمیں بیان کیا کیجیے، ہماری باتوں سے کس حد تک آپ متفق ہیں اس کا بھی ضرور ہمیں بتائیے گا، اور اپنا بہت رکھیے گا خیال، ہمیں دیجیے اجازت۔